اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کافی دنوں بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر میں ٹریول پہ تھا، اور کوشش کے باوجود نہ وقت نکلا نہ ماحول ملا کہ میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کر پاتا۔ ہم قصص الانبیاء کی سیریز اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج ہم جناب صالح علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ صالح علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جنہیں اللہ کریم نے جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا۔ صالح علیہ السلام کا پورا نام صالح بن عاصر بن ارم بن سام بن نو ہے۔ صالح بن عاصر بن ارم بن سام بن نو، چوتھی پشت پہ جا کے صالح علیہ السلام کا سلسلہ نسب نوح علیہ السلام پہ جا ملتا ہے۔ تو یہ ابتدائی زمانے کے انبیاء میں سے ایک ہے۔ صالح علیہ السلام قوم سمود میں آئے۔ ہم عام طور پہ قوم عاد اور قوم سمود کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں قوم عاد اور قوم سمود ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، قوم سمود اور قوم عاد فرق ہے۔ جناب صالح علیہ السلام قوم سمود میں بھیجے گئے۔ یہ کس علاقے میں بھیجے گئے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ حجر کے مقام پر اور تبوک کے درمیان یہ جگہ بنتی ہے، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو مدین یا مدائن جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام گئے، جہاں پہ شعیب علیہ السلام تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے، یہ اس کے جنوب مشرق میں واقع جگہ ہے، ساؤتھ ایسٹ میں۔ اور اس آج کل کے سعودی عربیہ میں وہ جگہ ہے جہاں صالح علیہ السلام آئے اور جہاں ان کی قوم بستی تھی۔ یہ تبوک سے ذرا پہلے کا، تبوک کے راستے میں یہ مقام آتا ہے۔ صالح علیہ السلام اللہ کے باقی انبیاء کی طرح بڑے ہی نیک، بڑے اچھے کردار، اچھی عادات، اچھی ویلیوز والے انسان تھے، اور ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اور اسی کی تبلیغ کرتے تھے۔ آپ اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ شرک نہ کریں، بتوں کی پوجا نہ کریں، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، گناہوں سے بچیں۔ لیکن جو قوم ان چیزوں کی عادی ہو چکی تھی، وہ انہوں نے کوئی ویلیو نہیں دی جناب صالح علیہ السلام کی بات کو۔ صالح علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بڑے معزز، بڑے محترم اور بڑی اہمیت تھی۔ لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، ان سے معاملات میں اصلاح لینے آتے تھے، گائیڈنس لینے آتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اعلان نبوت کیا تو وہی ہوا جو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء کے ساتھ ہوا۔ یہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے صالح علیہ السلام کے، اور ان پہ بڑا زبردست اعتراض جو انہوں نے کیا، جو رسالت مآب پر بھی کرتے تھے، کہ تم ہم میں سے ہی ہو، ہم تمہیں کیسے نبی مان لیں؟ تم میں ایسی کون سی بات آ گئی جو تم نبی ہو گئے؟ ہم نبی کیوں نہیں بنائے گئے؟ اللہ نے تمہیں ہی نبی کیوں بنایا؟ تو وہ میں جو بات کہتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کو تمام انبیاء کی زندگی کے گزرے ہوئے واقعات اور معاملات بڑے واضح نظر آتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں وہ کم و بیش ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو مختلف انبیاء کے بارے میں ہم سنتے، جانتے، پڑھتے اور سیکھتے ہیں۔ جناب صالح علیہ السلام کی تبلیغ پہ ابتداً پسے ہوئے لوگ، غریب لوگ ہی ایمان لائے، اور یہ کم و بیش ہمیشہ ہی ہوتا رہا کہ سب سے پہلے غریب، کمزور طبقہ، پسا ہوا طبقہ نئے دین کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ سیٹلڈ ہوتے ہیں، جو لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ دین بدلنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے اور ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ علاقہ بڑا سرسبز تھا، یہاں پہ بڑے باغات تھے، بڑے پھل تھے، کھجوریں تھیں، سبزیاں تھیں، پھول تھے۔ تو یہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ اس قوم سمود کی ایک اور خاص بات یہ رہی کہ ان کی عمریں بڑی طویل تھی، بڑی لمبی عمر پاتے تھے یہ، اور اس کے ساتھ ہوتا کیا تھا کہ جب یہ گھر بناتے تھے تو ان کے گھر ان کی زندگی میں ہی گر جاتے تھے، ٹوٹ پھوٹ جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، تباہ ہو جاتے تھے، یعنی اتنی لمبی زندگی یہاں تھی۔ ایک تو میرا گمان یہ ہے کہ اس وقت مٹی اور گارے، مٹی اور مڈ کے ساتھ
گھر بنائے جاتے ہوں گے جن کی لائف بہت زیادہ نہیں تھی، تو ان کی زندگی میں ہی گھر تباہ ہو جاتے تھے. تو انہوں نے اس کا ایک بڑا اچھا سلوشن ڈھونڈا. انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے، ایک تو نیچرل غار ہے نا پہاڑوں میں، انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے اس میں اپنے گھر بنانے شروع کیے، اور اس میں انہوں نے بڑی ایکسپرٹیز حاصل کر لی. سو بڑے اچھے بڑے کمپلیکس قسم کے غار یا گھر بناتے تھے جن میں یہ رہتے تھے، اور اس طرح ان کی پوری زندگی گزر جاتی تھی اور گھر کو نقصان نہیں ہوتا تھا. پہاڑ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اللہ کریم پہاڑوں کے متعلق فرماتا ہے کہ میں نے انہیں کیلوں کی طرح، میخوں کی طرح زمین میں گاڑا، اور زمین کا بیلنس ان پہاڑوں کی وجہ سے. سو پہاڑوں کے اندر غار کی طرح گھر بناتے تھے، ان میں رہتے تھے. بہت لمبی عمر تھی، اور یہ اپنے آپ کو ارم بھی کہلاتے تھے. یہ زندگی گزر رہی تھی. جناب صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جب اللہ نے نبوت کیا تو مخالفت شروع ہو گئی. ان کو دیوانہ، جادو زدہ، سحر زدہ یہی کہنے لگے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اس زمانے کے انکار کرنے والے کہتے تھے. صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے معجزہ مانگا، اور معجزے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسی اونٹنی اللہ کریم دے جیسی اونٹنی پہلے کبھی وجود نہ رکھتی ہو، ہم اس کا دودھ پئیں، موٹی تازی ہو. اللہ کریم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ ان کو بتائیں کہ اللہ معجزہ نما کر دے گا، معجزہ برپا کر دے گا، اونٹنی آ جائے گی، لیکن 2 باتیں یاد رکھیں. کنویں سے پانی پینے کی ایک دن ٹرن ان لوگوں کی ہوگی، اور دوسرے دن سارا پانی اونٹنی پیا کرے گی. سو اپنے اپنی باری پہ، اپنے اپنے دن پہ پانی پیا جائے گا کنویں سے، اور دوسرے اگر اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا گیا تو اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ نے پہاڑ سے یہ اونٹنی پیدا کر دی. یہ بہت تگڑی، موٹی تازی، بہت ہیوج سائز کی اونٹنی تھی. آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اپنے اندر ایک عجوبہ تھی، اپنے اندر ایک معجزہ تھی. جس دن اونٹنی کا پانی پینے کی باری ہوتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی. یعنی وہ اتنا پانی پیتی تھی کہ اس جگہ رہنے والوں کے برابر وہ اونٹنی اکیلے پانی پی لیتی تھی. وہ اونٹنی کھلی پھرتی تھی، جس مرضی چراگاہ سے گھاس کھائے، پتے کھائے، اپنی غذا لے اور پانی پیے. کوئی اس کو منع نہیں کرتا تھا، اور اس کا دودھ سب لوگ پیتے تھے. سو یہ بہت بڑا معجزہ تھا. جناب صالح علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ اس معجزہ کے بعد صالح پر ایمان لے آئے، لیکن اکثریت پھر بھی ایمان نہیں لائی. صالح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا رستہ بتاتے رہے، اور وہ صالح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، آپ کو برا بھلا کہتے رہے، اپنا پورا زور ان کی مخالفت میں لگاتے رہے. پھر ان کو حسد ہوا اس اونٹنی سے، چونکہ وہ اونٹنی صالح علیہ السلام کی وجہ سے انہیں ملی تھی. تو لوگ صالح علیہ السلام کی جو ایمان رکھتے تھے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا امپورٹنس تھی ان کی. یہ وہاں کے سرداروں کو اچھا نہیں لگتا تھا. تو قرآن کریم 9 سرداروں کی بات بتاتا ہے کہ 9 سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے صالح علیہ السلام کے خلاف پلان بنایا. یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ایک خاتون، انیزہ نامی ایک خاتون ان کی قوم میں رہتی تھی، اور انیزہ کی 4 بیٹیاں تھیں جو نہایت خوبصورت تھیں. تو انیزہ نے اعلان کیا کہ جو صالح کی اونٹنی کو قتل کرے گا، میری جس بیٹی سے جائے گا میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں. میری بیٹیوں سے شادی کرنے کی شرط صالح کی اونٹنی کو قتل کرنا ہے. تو انہی سرداروں میں سے ایک سردار تھا کدار بن صالح بن جندہ. یہ بڑا گورا چٹا نیلی آنکھوں والا تھا، خوش شکل بھی تھا اور ہینڈسم بھی تھا. اس نے ارادہ کیا کہ میں صالح کی اونٹنی کو قتل کروں گا اور اپنی مرضی سے انیزہ کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی سے شادی کر لوں گا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی اپنی باری کے دن کنویں سے پانی پی کے واپس آ رہی تھی، تو اس نے تیر مارا جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کی ٹانگ کی پنڈلی میں جا کے لگا اور پیوست ہو گیا. تو اسے بہت خون نکلا. نڈھال ہو کے اونٹنی گر گئی
اور وہ بڑی اس نے دلدوز چیخ ماری، جس کو سن کے اس اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ گیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جس کے بعد وہ بچہ کسی کو نہیں ملا۔ اس اونٹنی کے بارے میں ایک اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر تخلیق دیے گئے، اسی طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی ماں باپ کے بغیر وجود میں آئی، اور اللہ نے یہ معجزہ دکھایا۔ جب وہ اونٹنی گر گئی نڈھال ہو کے، تو کدار بن سالف نے اپنی تلوار سے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دی، اور الٹیمیٹلی بہت زیادہ خون بہنے سے، اور پھر بعد میں اس نے گردن بھی کاٹ دی اپنی تلوار سے کدار نے، اور یوں یہ اونٹنی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب اللہ کریم نے وعدہ لیا تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اگر ایسا کیا گیا تو بڑا عذاب آئے گا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، اب انتظار کرو۔ تو بڑی بے شرمی کے ساتھ، بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہنے لگے، لے آؤ جو عذاب تم نے ہم پہ لانا ہے، دیکھ لیں گے تمہارے عذاب کو۔ ان کا خیال تھا کہ ان پر عذاب نہیں آ سکتا، ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اتنی لمبی عمریں ہیں، اتنے اچھے گھر ہیں، خوشحالی ہے، تو عذاب نہیں آ سکتا۔ صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن انتظار کرو، عذاب آئے گا۔ یہ بات انہوں نے جمعرات کی صبح کہی۔ جمعرات کا دن گزر گیا، لوگ کہنے لگے صالح علیہ السلام سے، ارے بھائی 1 دن تو گزر گیا، جمعہ کا دن گزرا، ہفتہ کا دن گزرا، ہفتے کی شام کو انہوں نے کہا، صالح کدھر ہے تمہارا عذاب؟ ہمارے تو 3 دن گزر گئے ہیں۔ اتوار کی صبح انہوں نے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور بڑے پنجابی زبان میں چوڑے ہو کے چڑھانے کے لیے صالح علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے، اور انہیں کہا کہ لاؤ کہاں ہے وہ عذاب۔ اللہ کی مشیت نے ان پہ اپنا عذاب بھیجا، ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور زلزلہ آیا، اور وہ لوگ سارے کے سارے جو صالح علیہ السلام پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ سارے لوگ مارے گئے، اپنے گھروں میں، اپنی غاروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ وہ جو 9 لوگوں کا ذکر اللہ کریم کرتا ہے قرآن کریم میں، صالح علیہ السلام، اونٹنی اور ان کے حوالے سے، ان لوگوں نے انہی 3 دنوں میں پلان کیا کہ ہم مل کر صالح کو قتل کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھے گا صالح کے رشتہ دار، بیوی بچے، قبیلے کے لوگ، تو ہم مانیں گے ہی نہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے، ہم کہیں گے ہم تو وہاں گئے ہی نہیں۔ تو جب عذاب آیا تو سب سے پہلے ان 9 لوگوں کے سروں پر بھاری پتھر آ کے ٹکرائے، جس سے ان کے اسکل پھٹ گئے، ٹوٹ گئے، اور یہ مر گئے۔ اللہ نے اپنا عذاب ان لوگوں پہ بھیجا جنہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا تھا، جنہوں نے اللہ سے وعدہ توڑا تھا۔ ہزاروں سال بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے گئے تو اس علاقے میں ایک رات پڑاؤ کیا، تو صحابہ کرام نے آٹا گوندنے کے لیے پانی، اور ہنڈیا پکانے کے لیے، گوشت پکانے کے لیے، جو بھی پکا رہے تھے، پانی ان کنوؤں سے لیا جن سے قوم سمود پانی لیتی تھی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا، آپ نے کہا ہانڈیوں میں سے گوشت اور سالن الٹ دو، کوئی نہ کھائے، اور جو آٹا گوندھ لیا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو، کوئی انسان نہ کھائے۔ اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے پڑاؤ اٹھاؤ، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں سے پانی پیتی تھی اس کنویں کے پاس جا کے پڑاؤ کیا، وہاں سے پانی لیا، وہیں سے کھانا بنایا گیا۔ یہ یہاں پہ ہمارے ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ ہزاروں سال بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہ جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا منع کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسی جگہوں پر نہ جائیں، اور اگر جائیں تو اللہ سے استغفار کرتے رہیں اور کم سے کم وقت وہاں گزاریں۔ صالح کی اونٹنی کے قتل کرنے کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ سرکار نے شیخ علی ابن ابی طالب سے کہا کہ علی میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بدبخت کون ہے؟ تو علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں سب سے بدبخت وہ شخص ہے جس نے صالح کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا بدبخت شخص وہ ہوگا
جو علی تمہیں قتل کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں انبیاء کے تعلیموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت پر رکھے، اور ہمیں ان گناہوں، ان نافرمانیوں، ان معاملوں سے دور رکھے جو اللہ کی عذاب کا باعث بنے، جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔